استخارے سے۔ استخارہ ہے کیا؟ استخارہ کا معنی ہوتا ہے طلب الخیر۔ یہ باب استفعال کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے طلب الخیر، خیر طلب کرنا۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں مشورہ کرنا۔ استخارہ مشورہ نہیں ہے۔ اللہ سے کیا مشورہ کرنے جاؤ گے؟ مشورہ بندوں سے ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھنا، مشورہ بندوں سے ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو دوستوں سے، بھائیوں سے، فیملی سے مشورہ کرو۔ اب جب مشورہ ہو گیا تو مشورہ ہو جانے کے بعد استخارہ کرو۔ استخارہ کا کیا معنی؟ استخارہ کا معنی، اے اللہ میں نے مشورہ کیا، یہ بات سامنے آئی ہے، اب میں تجھ سے یہ کام کرنے جا رہا ہوں، جو یہ رائے آئی ہے اس رائے کے مطابق میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تو خیر عطا فرما۔ استخارہ مشورہ نہیں ہے۔ بہت غلط سمجھ رہے ہیں ہم کہ استخارہ مشورہ ہے۔ مشورہ تو بندوں سے ہوتا ہے، خیر اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ استخارہ ہے، طلب خیر ہے، وہ مشورہ نہیں ہے۔ راوی حدیث پر پھر یاد رکھو استخارہ کس میں ہوگا؟ فرمایا استخارہ ہوگا واجب کام میں، کوئی استخارہ نہیں۔ جو کام واجب ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، وہ واجب ہے اللہ کی طرف سے۔ بیوی بچوں کا خرچہ واجب ہے، اس میں کیا استخارہ کرو گے؟ نماز پڑھنا واجب ہے، اس میں کیا استخارہ کرو گے؟ روزہ رکھنا واجب ہے، اس میں کیا استخارہ ہوگا؟ واجب کام میں کوئی استخارہ نہیں، حرام کام میں کوئی استخارہ نہیں۔ جو کام حرام ہے حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، کسی کا مال کھانا حرام ہے۔ اب کسی کا مال حرام کا لے رہے ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں کہ اللہ اب تو اس میں خیر دے۔ حرام ہے، اس میں کیا استخارہ ہوگا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں گجراتی میں اسکول میں ایک واقعہ پڑھا تھا دلا تلواری کے نام سے، کہ وہ کھیت میں، کسی کا کھیت تھا، اس میں بیگن تھے، تو وہ بیگن توڑنے جاتا تھا اور خود ہی وہ چور پوچھتا تھا لوں 2-4، اور خود ہی جواب بھی دیتا تھا لے لو 10-12، خود ہی پوچھتا تھا خود ہی جواب بھی۔ اب مالک نے دیکھا کہ یہ تو کوئی روزانہ چوری کرنے آ رہا ہے، تو مالک ایک دن چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اچھا یہ آدمی ہے جو آیا اور پوچھ رہا ہے اور خود ہی جواب بھی دے رہا ہے، گویا چور بھی اور مالک بھی دونوں ہی وہ بن گیا۔ تو مالک نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کنویں میں لٹکایا، اور لٹکا کر کے یوں کہا کہ اس کو کھلاؤں 2-4 دبو کیا، اور خود ہی بولا پھر کہ لگاؤ 10 بار۔ تو جیسے وہ کرتا تھا ویسے ہی اس کا بھی ثمرہ ملا، اس کو پھل ملا۔ تو حرام کا مال کھائیں اور پھر پوچھیں کہ اللہ خیر دے دے اس میں، یہ تو ایسا ہی ہو گیا۔ حرام کام میں استخارہ نہیں ہوتا، حرام ہے، جس کا ہے وہ دے دو۔ بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، وہ تو کسی اور کا ہے، تم کیا صدقہ کرو گے اس میں؟ وہ اس کو واپس کرو، جس کا ہے اس کو واپس دے دو۔ استخارہ کس میں ہوگا؟ مباح کا۔ مباح کام کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کچھ بھی نہیں، کرو تو ثواب نہیں، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ جیسے دکان کھولنا مباح ہے، تم نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور کھولو گے تو کوئی ثواب نہیں۔ ہاں اللہ ہے کہ تم نے نیت کر لی ہے نیک تو ثواب ملے گا۔ نکاح کرنا کہ فلاں جگہ نکاح کرنا، تو وہیں نکاح کرنا کوئی واجب تو ہے نہیں۔ ایسے کام میں جو مباح ہے، کوئی مکان کرائے کا آپ لے رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہی مکان آپ لو، اس کے لیے استخارہ کرو۔ جو کام مباح ہو استخارہ وہاں ہوگا۔ پہلے مشورہ کر لو دوستوں سے، میں اس علاقے میں مکان لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، یا کرائے پر لینا، یا یہ دکان لینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلے گی نہیں چلے گی؟ دوستوں کا مشورہ ہو گیا، اب اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے مشورہ کیا، اب تو ہی اس میں خیر مقدر فرما۔ راوی حدیث فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، اللہ کے نبی ہمیں تمام مباح کام میں استخارے کی ترغیب دیتے تھے، استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگو۔ اور کیسے اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے تھے؟ فرمایا جیسے قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے، قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہے نا پابندی کے ساتھ، ویسے اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے تھے۔ فرمایا
یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، اللہ کے نبی ہم کو یوں کہتے ہیں کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور جب 2 رکعت، اور یہ 2 رکعت فرض نہیں، یہ نفل ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے خیر مانگو، دعا کرو۔ وہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں الفاظ سے پڑھو، ویسے یہ دعا وہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں نا اس میں بھی یہ دعا منقول ہے، یاد کر لو، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں، اللہ ساری زبان جانتا ہے، اسی نے زبانیں بنائی ہے، آپ اپنی زبان میں دعا کریں۔ کیا دعا ہے؟ میں اس کا ترجمہ کروں تو کم سے کم وہ ترجمہ تو آپ کو یاد رہے گا۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، بعلمک، اس لیے کہ تو جانتا ہے، واستقدرک، اور تو قادر ہے، بقدرتک، تیری قدرت کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تیرے فضل عظیم کو سامنے رکھ کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، فإنک تقدر، اے اللہ تو قادر ہے خیر لانے پر، ولا اقدر، میں قادر نہیں ہوں خیر کے لانے پر، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے کہ اس میں نتیجے کیا ہوں گے، اچھا ہوگا برا ہوگا، میں نہیں جانتا ہوں، وانت علام الغیوب، اور اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، تم جس کام کو شروع کرنے والے ہو نا اس کا نام لو، دکان کا، کاروبار کا، فلاں کا، فلاں کا، کھیتی کا نام لو، اور یوں کہو اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں اس میں بہتری ہے دین کے اعتبار سے، میرے مالیات کے اعتبار سے، اور وعاقبت امری، اور اس کے انجام فیوچر کے اعتبار سے، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں فیوچر کے اعتبار سے، وعاقبت امری، او قال عاجل امری وعاجلہ، ابھی اور بعد میں، جس میں تجھے خیر معلوم، فقدر لی، تو تو میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، ویسر لی، اور تو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر تو اس میں برکت بھی عطا فرما، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو یہ جانتا ہے ان هذا الامر، کہ یہ جو میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، شر لی، میرے لیے اس میں خیر نہیں، برائی ہے، فی دینی، دینی اعتبار سے، کبھی کاروبار بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن فتنے لے کر آتا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے دیتا ہے، دین ضائع ہو جاتا ہے، میرے دین کے اعتبار سے بھی اس میں برائی نہ ہو، ومعاشی، اور میرے مالیات انکم کے اعتبار سے بھی اس میں برائی نہ ہو، وعاقبت امری، اور اس کے فیوچر کے اعتبار سے بھی، او قال عاجلی امری وعاجلی فاصرف عنی، تو اے اللہ مجھ سے اس معاملے کو پھیر دے، یعنی میرے دل میں اس کی بات نہ ڈالنا، اگر اس میں برائی ہے تو وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے ہٹا دے، وقدر لی الخیر، اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما، حیث کان، اور جہاں پر خیر ہو اس کو تو ہٹا دے، اور دوسرا جو کاروبار جس میں خیر ہو وہ مجھے عطا فرما، ثم قال رضینی بھی، او قال ویسم حاجتہ، مطلب اپنی ضرورت کو اس میں ذکر کرے۔ یہ ہے دعا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی، اور یہ بخاری شریف میں ہے۔ اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد دل میں جو کچھ آپ کے آتا ہے کہ بھئی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر رہے گا تو آپ اس کام کو کیجئے، اور اگر دل میں آ رہا ہے کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کیجئے۔ باقی یاد رکھو، روایت میں یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ 2 رکعت پڑھو، نہ رات میں سو جاؤ دعا پڑھ کے، نہ اس کے بعد خواب میں آوے، تو حدیث میں کہیں خواب باپ کا ذکر نہیں ہے، یہ کاموں کا لوگوں نے چلا رکھا ہے، یاد رکھنا، خواب کا ذکر حدیث میں کہیں نہیں۔ اللہ کیا نیند ہی میں دینے پر قادر ہے اچھے خیالات؟ دن میں دینے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تو ہر وقت قادر ہے۔ روایت میں یہ کہیں نہیں آیا کہ تم رات کو پڑھو، اور رات حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع لکھا ہے کہ جو بات حدیث میں ثابت نہ ہو اس کو نہ گھساؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اب اس کے بعد تمہارے دل میں خیر آ رہی تو کر لو، اگر کچھ گڑبڑی آ رہی ہے تو اس کام کو نہ کرو۔ یاد رکھو، بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد اب اس کام کو کرنا ضروری ہو گیا، ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، ضروری نہیں ہے۔ اگر خیر کی بات آ رہی ہے کر لو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر جی نہیں مانتا ہے تو جی کا نہ ماننا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے دل پر وہ بات نہیں ڈال رہا ہے۔
یہ خود اس بات کی دلیل ہے. پھر خاموں کا تم اس کام کو کرنے جا رہے اور کل کو پھر یوں کہو گے استخارہ کیا پھر بھی برا ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے استخارے کے مسائل کو سمجھے. استخارے کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، رات میں عشاء کی نماز میں دعا کر لی اور پھر سو گئے، اللہ تعالیٰ نے باقی یہ کہ میں نے اس طرح کیا اور رات میں کالا خواب نظر آیا اور پیلا خواب نظر آیا اور سفید خواب نظر آیا اور گلاب کا پھول نظر آیا، یہ کچھ نہیں ہے. یہ خامخواہ کے مسائل ہے. روایت میں اس طرح کے مسئلے نہیں. خواب سے انکار نہیں، خواب آ جاوے اور مسئلہ ہے. حدیث شریف میں اس کا یہ ذکر نہیں ہے کہ خواب ہی کے اندر یہ مسئلہ ہو تو تمہارا استخارہ صحیح اور دن کے اندر اچھے خیالات نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.